أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 728 ہجری میں 728۔ وہ اپنی اس عظیم الشان کتاب میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَبِمَا وصف به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل۔ اللہ پہ ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ان صفات پہ ایمان لایا جائے جن کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنی عظیم کتاب میں متصف کیا ہے، اور ان صفات پہ بھی ایمان لایا جائے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متصف کیا ہے، بغیر کسی تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل کے ایمان لایا جائے۔ یہ تھا اس عبارت کا ترجمہ۔ اس عبارت کا گزشتہ عبارت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور انہوں نے آغاز اس بات سے کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لایا جائے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لایا جائے، اللہ کے نبیوں اور رسولوں پہ ایمان لایا جائے، آخرت پہ ایمان لایا جائے، اور تقدیر پہ ایمان لایا جائے۔ یہ 6 چیزیں انہوں نے اجمالی طور پہ ذکر کی۔ اب وہ ایمان باللہ کی تفصیلات میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس موضوع پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لانے میں 4 چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے وجود پہ ایمان لانا، نمبر 2 اس بات پہ ایمان لانا کہ اللہ تعالی ربوبیت میں تنہا ہیں، یعنی کہ وہ اکیلا ہی رب ہے، وہ اکیلا ہی سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر الامور ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پہ ایمان لانا، اور یہ کہ اس معاملے میں وہ تنہا ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا ہر عبادت کا حقدار ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ کے ناموں اور صفات پہ ایمان لانا۔ تو یہ 4 چیزیں داخل ہیں ایمان باللہ میں۔ جب آپ کہتے ہیں میں اللہ پہ ایمان لایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان 4 چیزوں پہ بھی ایمان لائے۔ اور چونکہ ان تفصیلات کو لوگ نہیں جانتے اور ان تفصیلات میں دلچسپی بھی نہیں لیتے، اور نہ ہی یہ تفصیلات لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ بتائی جاتی ہیں، اس لیے لوگ اللہ پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی رب مان رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو مشکل کشا، حاجت روا وغیرہ مان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر عبادت کے تنہا لائق ماننے کے باوجود اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کئی ناموں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، کئی صفات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تفصیلات کو جانا جائے۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان باللہ میں
یہ چیز داخل ہے کہ آپ ایمان لائیں بما وصف به نفسہ، ان اوصاف پہ، ان صفات پہ جن کے ساتھ اللہ نے خود اپنے آپ کو متصف کیا، جو صفات خود اللہ تعالی نے اپنی بیان کی. کہاں پہ؟ اپنی عزیز کتاب میں، اپنی معزز کتاب میں، قابل عزت کتاب میں. اور ان صفات اور اوصاف پہ بھی ایمان لایا جائے جو اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے رسول محمد نے بیان کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ ہم نے ایمان لانا ہے. اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، ایمان باللہ کا دعویٰ کرتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ جب آپ نے مان لیا کہ اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کی صفات ہیں. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی صفات نہ ہو، جس کے اوصاف نہ ہوں. آپ کہیں بھی تذکرہ کریں اس بات کا کہ ایک چیز ہے لیکن اس کی کوئی صفت نہیں ہے، تو عقل مند کہیں گے پھر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. جو موجود ہوتی ہے اس کے اوصاف ہوتی ہیں، اس کی صفات ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میری ٹوپی ہے، تو اب ٹوپی کے اوصاف ہوں گے. کیا مثال کے طور پہ رنگ کون سا ہے لوگ پوچھیں گے، سائز کون سا ہے، کس چیز سے بنائی گئی ہے، کیا کیا فائدہ دیتی ہے. تو جو چیز بھی موجود ہے اس کے کیا ہوں گے؟ اوصاف ہوں گے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات نہیں ہے تو وہ در حقیقت یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے اوصاف ہیں. دوسرے نمبر پہ ان صفات کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کی صفات کا تعلق غیبی امور سے ہے، اور غیبی امور میں یہ واجب ہے کہ آپ ان پہ ایسے ہی ایمان لائیں جیسے غیبی امور بیان کیے گئے. اور اس معاملے میں کتاب و سنت کی نصوص کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا. چنانچہ یہ صفات بیان کرتے ہوئے کوئی ایسی بات ذکر نہیں کی جائے گی جو نصوص میں نہ آئی ہو. اس کی دلائل، پہلے نمبر پہ دلیل قرآن کریم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 33 میں 33، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ نے کئی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس آیت میں. کس کس کو؟ پہلے نمبر پہ بے حیائی کے امور کو، نمبر 2 ہر قسم کے گناہ کو، نمبر 3 ناحق کسی پہ ظلم و زیادتی کرنا اس کو، نمبر 4 اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا. اور 5 نمبر پہ فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ کہ تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاؤ جس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں، اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اس لیے اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز بیان نہیں کریں گے جس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہ ہو.
دوسری دلیل اس معاملے میں کیا ہے؟ ہماری عقل. چونکہ صفات غیبی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو غیبی امور میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. عقل وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی. عقل ہماری اتنی کمزور ہے، اتنی ناقص ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بجائے اللہ کی مخلوقات پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مخلوقات ہے ان کے ہم اوصاف بیان نہیں کر سکتے سوائے ان اوصاف کے جو قرآن و حدیث میں آ گئے. مثال کے طور پہ جنت کی نعمتیں، جنت کی حوریں، جنت میں رکھے جانے والے تخت، جنت کا پھل، جنت کے انار، جنت کی کھجوریں، یہ چند چیزوں کے میں نے نام لیے ہیں. ان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے اور ان میں سے چند ایک کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں. لیکن جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان چیزوں کے ان کے علاوہ بھی اوصاف ہیں جو بیان نہیں کیے گئے. تو کیا وہ اوصاف ہم اپنی طرف سے بیان کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی بھی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں اور کسی بھی کان نے وہ نعمتیں سنی نہیں ہیں اور کسی انسان کے دل میں ان کے بارے میں کوئی خیال اور تصور بھی نہیں آ سکتا. اور یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی مخلوقات کی. حور اللہ کی مخلوق ہے، جنت کی نعمتیں اللہ کی مخلوق ہیں. تو ہم اپنی اس عقل کے ذریعے ان کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے، ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. تو جو خالق ہے اس کی صفات ہم اپنی طرف سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ جو حدیث ابھی میں نے بیان کی ہے صحیح بخاری کی بھی ہے، صحیح مسلم کی بھی ہے. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 3244 3244 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2824 2824. دوسرے نمبر پہ آپ آ جائیں ایک اور مخلوق کی طرف جس کے اوصاف بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمارے جسم میں پائی جانے والی ایک چیز ہے. کیا؟ روح. روح ہے تو ہم زندہ ہیں، روح ہے تو ہم گفتگو کر رہے ہیں، روح ہے تو آپ گفتگو سن رہی ہیں. روح ہمارے اندر ہے، ہمارے جسم میں ہے، لیکن اس کا کوئی وصف بیان کر سکتے ہیں؟ کوئی وصف نہیں بیان کر سکتے سوائے ان چند اوصاف کے جو احادیث میں آ گئے، قرآن میں آ گئے. مثال کے طور پہ یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ روح فوت ہونے کے بعد اوپر چڑھ کر جاتی ہے. تو چڑھنا، روح کی ایک صفت ہمیں معلوم ہو گئی، ایک وصف معلوم ہو گیا کہ روح کیا ہے؟ چڑھتی ہے. روح کے بارے میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو کفن لے کر آتے ہیں جس میں روح ڈالی جاتی ہے. اگر انسان اچھا ہے تو اس کا کفن کہاں سے آتا ہے؟ جنت سے. اگر انسان اچھا نہیں ہے تو اس کا کفن کہاں سے آتا ہے؟ جہنم سے. تو کفن میں روح کو ڈالا جاتا ہے. تو یہ بھی اس کا ایک وصف ہے. تو یہ چیزیں جو حدیث میں آ گئیں وہ ہمیں معلوم ہو گئیں اور دیگر کچھ بھی نہیں. جب انسان فوت ہوتا ہے تب ہماری نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہیں. یہ صحیح حدیث میں آیا ہے، ان الروح اذا قبض تبعه البصر،
کہ جب روح قبض کی جاتی ہے انسان کی نگاہیں اس کا تعاقب کرتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ان کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہودیوں نے سوال کیا تھا کس کے بارے میں؟ روح کی حقیقت کے بارے میں، روح کے بارے میں کچھ بتائیں. تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں روح میرے رب کا معاملہ ہے، یعنی کہ ہمارے پاس اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے سوائے چند معلومات کے، وہ بھی تو اللہ نے دے دی ہیں، ورنہ کوئی معلومات اس بارے میں نہیں ہے. تو جب ہم روح کے اوصاف اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے، جنت کی نعمتوں کے اوصاف اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے، تو یہ عقل جو ہے اللہ کے اوصاف، اللہ کی صفات کیسے بیان کر سکتی ہے؟ تیسرے نمبر پہ اللہ کی صفات کے تعلق سے، اور یہ جو عبارت ہم نے امام تیمیہ رحمہ اللہ کی پڑھی ہے اس کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی صفت ہم بیان نہیں کریں گے جو خود اللہ نے بیان نہیں کی یا اللہ کے رسول سے ہم نے بیان نہیں کی. دلائل وہی ہیں جو اوپر گزر چکے ہیں کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ انسان کے اوپر حرام ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس کی دلیل اس کے پاس نہ ہو، جس کے بارے میں علم اس کے پاس نہ ہو. اور دوسری دلیل یہی عقلی کہ ہم غیبی امور کا ادراک نہیں کر سکتے، غیبی امور تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، تو اس لیے اللہ کی کوئی صفت اپنی طرف سے ہم بیان نہیں کریں گے. چوتھے نمبر پہ کتاب و سنت میں نصوص کے تعلق سے آنے والی نصوص کو ان کے ظاہر پہ رکھا جائے گا اور ظاہر سے ہم تجاوز نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تجری بِأَعْيُنِنَا، کہ نوح علیہ السلام نے جو اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، جب طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چل رہی تھی. تو یہاں پہ اللہ نے اپنی آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، سورہ طٰہٰ میں، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آنکھوں کے سامنے پلے بڑے ہیں، تیار ہوئے ہیں، پرورش ہوئی ہے ان کی. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے مراد اللہ کا دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے، یعنی کہ اس سے مراد اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں. البتہ لفظ آنکھوں والا عربی میں بولا گیا ہے تو اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں پتا. تو یہ الفاظ درست ہوں گے؟ غلط ہوں گے، کیونکہ اللہ نے خود اپنی آنکھوں کا تذکرہ کر دیا، قرآن میں بھی آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نے بھی ایسی وضاحت کر دی. تو پھر ہم آنکھوں کا انکار کیوں کریں؟ ہم نے آنکھوں پہ بھی ایمان لانا ہے اور اللہ کے دیکھنے پہ بھی ایمان لانا ہے. یعنی کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ تو مان لیتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں. اور اگر میں بھول نہیں رہا تو چند دن پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک تشریف لائے اور ان سے کوئی سوال کیا گیا تو سوال کے جواب میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا پختہ عقیدہ ہوگا، ممکن ہے زبان پھسل گئی ہو، لیکن ان کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا جو ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور اس میں وہ آنکھوں کے تعلق سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں
جس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے۔ تو جب کہ آنکھوں کا تذکرہ آ گیا تو ہم آنکھوں پہ ایمان لائیں گے، اور دیکھنے کا تذکرہ آ گیا تو دیکھنے پہ بھی ہم ایمان لائیں گے اور آنکھوں کا انکار نہیں کریں گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ اپنے یدین کا تذکرہ کیا ہے، یدین یعنی کہ ہاتھوں کا۔ مثال کے طور پہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہیں، بندے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پہ لعنت کی گئی ہے ان الفاظ کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں استعمال کیے ہیں، ان کے اللہ کی توہین کی ہے، اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یدین سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں، ان کی یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ کے حقیقتاً ہاتھ ہیں، یدین سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اس کا یہ کہنا ظاہر کے خلاف ہوگا، ان الفاظ کی حقیقت کے خلاف ہوگا، اور ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے ظاہر پہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ پہ ایمان لانے میں یہ چیز داخل ہے کہ ان تمام صفات اور اوصاف پہ ایمان لایا جائے جو خود اللہ نے بیان کیے ہیں اور جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کی تمام صفات پہ ایمان لانا ہے، چاہے وہ اللہ کی ذاتی صفات ہوں یا اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہوں۔ اللہ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ذاتی صفات، نمبر دو فعلی صفات۔ ذاتی صفات سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ازل سے متصف ہے، ازل سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا۔ مثال کے طور پہ الحیا، اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ کی صفات میں سے ہے علم، یہ بھی اللہ کی ذاتی صفت ہے، اللہ ہمیشہ سے علم رکھنے والے ہیں اور ہمیشہ علم رکھنے والے رہیں گے۔ اللہ کی ذاتی صفات میں سے اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدیر اور قادر ہیں، قدرت والے ہیں۔ اللہ کی ذاتی صفات میں سے اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے صاحب حکمت ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ حکیم ہیں۔ اور کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں فعلی صفات۔ فعلی صفات کون سی ہوتی ہیں؟ وہ صفات جن کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کے ارادے سے ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا راضی ہونا، اللہ کسی نہ کسی پہ کسی وجہ سے راضی ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت نہیں بلکہ کون سی صفت ہے؟ فعلی، کیونکہ اس میں اللہ کا فعل پایا جاتا ہے، راضی ہونا۔ اس صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، تمہارے کفر سے اللہ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ، لیکن یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کفر کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن خود تمہیں نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کفر پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ بندے کفر کریں۔ تو یہاں پہ تذکرہ ہوا اللہ کی صفت رضا کا، اللہ راضی نہیں ہے۔ مزید فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، توحید کو اپناؤ، ایمان لے آؤ، نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، فرائض و واجبات کو اپناؤ، گناہوں سے دور رہو،
تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کب راضی ہوں گے؟ جب یہ توحید کو اپنا لیں گے، جب یہ ایمان لے آئیں گے، جب یہ اچھے اعمال کریں گے۔ اور جب تک ایمان نہیں لے آتے تب تک اللہ ان پہ راضی ہے نہیں۔ تو اس لیے اس صفت کا تعلق کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ یہ سورہ زمر تھی۔ اور اللہ کی فعلی صفات کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ کا آسمانی دنیا پہ نزول فرمانا ہے۔ یہ جو نزول ہے یہ جب اللہ چاہتا ہے تب فرماتا ہے۔ اور اس بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا بیان کیا ہے کہ جب رات کا آخری تیسرا پہر ہوتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ یہ حدیث آگے آئے گی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا۔ اللہ کی صفت مجیء کا تذکرہ ہوا ہے، اور تیرا رب آئے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ہے؟ فعلی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کو کئی گمراہ فرقے بھی مانتے ہیں، لیکن فعلی صفات کا انکار کرنے میں گمراہ فرقے بہت آگے ہیں، پیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کچھ صفتیں ایسی بھی ہیں جو ایک اعتبار سے ذاتی ہیں، دوسرے اعتبار سے فعلی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کی صفت کلام، یہ ذاتی ہے کس لحاظ سے؟ اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس صفت کے ساتھ متصف ہے، لیکن یہ اس لحاظ سے فعلی ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تب کلام کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ تو یہ صفت اپنے افراد کے لحاظ سے کیا ہے؟ فعلی ہے، اور اصل کے لحاظ سے کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ یہاں پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ الایمان بما وصف به نفسہ فی کتابہ العزیز، کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانے میں یہ چیز داخل ہے کہ ان تمام صفات اور اوصاف پہ ایمان لایا جائے جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ کہاں پہ؟ فی کتاب العزیز، اپنی معزز کتاب میں، قابل عزت کتاب میں۔ فی کتاب ہی، اپنی کتاب۔ یہاں پہ قرآن کریم پہ لفظ کیا بولا گیا ہے؟ کتاب کا۔ اور کتاب کس سے ہے؟ یہ لفظ کہاں سے ہے؟ لکھنے سے۔ تو قرآن کریم چونکہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اس لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ کتاب۔ لکھی ہوئی ہے، کیا مطلب؟ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہ یہ کریم قرآن ہے، عزت والا قرآن ہے، شاندار قرآن ہے۔ اور کہاں پہ ہے؟ فی کتاب مکنون، ایک ایسی کتاب میں جو محفوظ ہے، چھپائی گئی ہے، جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن موجود ہے۔ تو اس لیے قرآن کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتاب بھی کہا جاتا ہے، الکتاب۔ اور قرآن کریم اس لحاظ سے بھی الکتاب ہے کہ اس کو انسان بھی لکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو آپ نے قرآن کو لکھوانا بھی شروع کر دیا۔ آپ اپنے کاتبین کو بلایا کرتے تھے، یہ لکھو، وہ لکھو، یہ صورت لکھو، وہ صورت لکھو، اس آیت کو فلاں صورت کے ساتھ لکھ دو، فلاں صورت کے ساتھ لکھ دو۔ تو اس کتاب کو اس زمانے سے لے کر آج تک مسلسل لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کو پڑھا بھی جاتا ہے۔ چونکہ اس کو بہت پڑھا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن۔ اور اس کو لکھا جاتا ہے، اس لحاظ سے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کتاب۔ اور یہاں پہ کیا کہا ہے؟ فی کتاب ہی،
کہ ہم نے اللہ کی ان صفات پہ ایمان لانا ہے جو اللہ نے بیان کی ہیں اپنی کتاب میں. یہ نہیں کہا کتاب میں، کیا کہا ہے؟ اپنی کتاب میں. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اللہ کی طرف کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا حقیقی کلام ہے، مجازی نہیں. اللہ نے باقاعدہ یہ کلام کیا ہے. اس کلام کو اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام نے سنا ہے، لیا نہیں، صرف باقاعدہ سنا ہے. جہاں تک تعلق ہے اس عبارت کا کہ وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان لانا ہے اللہ کی ان صفات پہ بھی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کیا ہے اللہ کے رسول محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ ہم نے وہ صفات بھی ماننی ہے جو قرآن میں آئیں اور وہ بھی ماننی ہے جو حدیث میں آئیں. یہ بڑی اہم بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم احادیث کو بھی عقیدے کے باب میں حجت مانتے ہیں. ورنہ کئی لوگ یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ عقیدہ کہاں سے لیا جائے گا؟ قرآن سے لیا جائے گا، یعنی کہ احادیث سے نہیں لیا جائے گا. احادیث کو وہ یہ درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حدیث کو وہ یہ مقام و مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ احادیث پہ عقیدے کے معاملے میں اعتماد کیا جائے. گویا کہ وہ احادیث کو قرآن سے کم تر سمجھتے ہیں. بسا اوقات تو صاف صاف صراحت کر سکتے ہیں، صراحت کر دیتے ہیں کئی لوگ کہ احادیث جو ہیں ان سے دین نہیں لیا جائے گا، ان سے شریعت نہیں لی جائے گی. جیسا کہ کھل کے آج کل ایسی گفتگو کر رہے ہیں کون؟ جاوید احمد غامدی اور ان کے شاگرد. ایسی گفتگو وہ کھل کر کرتے ہیں، لیکن لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ جاوید غامدی صاحب بہت ذہین اور بہت تیز ترار انسان ہے. البتہ گفتگو میں ٹھہراؤ ہے اور لوگوں کو اس لیے ان کا مزاج، ان کی طبیعت بہت پسند ہے، وہ جلدی غصے میں نہیں آتے، لیکن جو پیش کرتے ہیں وہ زہر ہے، جو پیش کرتے ہیں وہ کفر ہے. اچھا، وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی فلاں کتاب میں اتنی احادیث ذکر کی ہیں، میں نے اپنی فلاں کتاب میں اتنی احادیث ذکر کی ہیں. لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے، مولوی کہتے ہیں کہ یہ احادیث کے منکر ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی فلاں کتاب میں سینکڑوں احادیث ذکر کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ ان 800 حدیثوں کا نہیں ہے جو انہوں نے ذکر کی ہیں، مسئلہ ان 800 حدیثوں کا ہے جن کو وہ نہیں مانتے. جب ہم ان کو کہتے ہیں احادیث کے منکر ہیں تو ہم یہ تھوڑا کہتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کے منکر ہیں. دوسرے نمبر پہ جن احادیث کو وہ ذکر کرتے ہیں کیا ان کو دین اور شریعت کے طور پہ ذکر کرتے ہیں؟ نہیں، وہ احادیث کو ایک تاریخی کتاب سمجھتے ہیں، تاریخی ریکارڈ ہے جو مسلمانوں نے محفوظ کیا ہے، اور اس لحاظ سے بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ محفوظ ہو گئی ہے. لیکن کیا ان سے عقیدہ لیا جائے گا، دین لیا جائے گا، شریعت لی جائے گی؟ بالکل نہیں. تو یہاں پہ امام صاحب نے صاف صاف واضح کر دیا کہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہم نے لینی ہے قرآن سے بھی اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے بھی. اور امام صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان احادیث سے صفات لینی ہے جو متواتر ہیں، بلکہ عمومی لفظ استعمال کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی جو بھی صفات ذکر کی ہیں ان پہ ہم نے ایمان لانا ہے. اس کا مطلب ہے چاہے ان کا تذکرہ متواتر حدیث میں آیا ہو، چاہے ان کا تذکرہ اخبار احاد میں آیا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کی صفات بیان کی ہیں ان کے اوپر اگر غور کیا جائے تو وہ احادیث 3 طرح کی بن جائیں گی. نمبر 1 وہ قولی احادیث جن میں آپ نے یعنی کہ قول کے ذریعے اللہ کی صفات بیان کی ہیں بول کر. اور نمبر 2 کیا ہوں گی؟ فعلی احادیث. نمبر 3 تقریری احادیث. جہاں تک تعلق ہے قولی کا
تو اس بارے میں بخاری شریف کی یہ حدیث 1145 1145 حدیث قدسی ہے. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له کہ ہمارا رب تبارک و تعالی، یعنی کہ ہمارا رب تبارک، اس ایک حدیث میں اللہ کی کئی صفات آ گئی ہیں. تبارک جو کیا ہے؟ بابرکت ہے. اور وتعالی جو کیا ہے؟ بلند ہے. بلند ہے کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے. ذاتی طور پہ بھی بلند ہے اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے بھی بلند ہے. لوگوں کے اوپر اس کا غلبہ ہے، اس لحاظ سے بھی بلند ہے. تو لوگ عام طور پہ جو اللہ کا ذاتی بلند ہونا ہے اس کو نہیں مانتے، اور ہم اس کو بھی مانتے ہیں. تو ینزل، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے. تو یہ اللہ کی کون سی صفت ہے؟ ذاتی یا فعلی؟ فعلی ہے. تبارک و تعالی، وہ بابرکت ہے اور بلند و بالا ہے. کل لیلۃ، ہر رات. الی السماء الدنیا، کہاں نزول فرماتا ہے؟ نزول کا معنی کیا ہوتا ہے اردو میں؟ اترنا. تو اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے الی السماء الدنیا، کہاں؟ آسمان دنیا کی طرف. یعنی کہ وہ آسمان جو ہمارے سب سے قریب ہے، وہاں پہ اللہ نزول فرماتے ہیں، وہاں پہ اترتے ہیں. حین یبقی ثلث اللیل الآخر، کب؟ جب رات کا آخری تیسرا پہر رہ جاتا ہے. یعنی کہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو رات کا جب آخری تیسرا پہر رہ جاتا ہے، یقول، اللہ تعالیٰ تب کہتے ہیں. یہ بھی اللہ کی صفات میں سے کیا ہے؟ صفت ہے. وہی صفت کلام جس کے بارے میں کہا تھا کہ اصل کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ ذاتی صفت، اور اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں، اس لحاظ سے یہ فعلی بھی ہے. تو یہاں پہ اللہ کی صفت کلام کا تذکرہ بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، فاستجیب لہ، تو میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں. تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ عطا کرنا، دینا. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ داتا ہے. اسی لیے بچوں کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ عطا اللہ. عطا اللہ کا معنی اللہ دیتا ہی ہے. عطا الرحمن، رحمان دیتا. اور کئی دفعہ اردو میں ہم رکھ لیتے ہیں اللہ دیتا، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا نام رکھتے ہیں؟ پیراں دیتا. اور وہ کئی دفعہ کسی بزرگ کا نام رکھ دیتے ہیں داتا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر غور و فکر نہ کرنا ہے، اور اللہ کی صفات میں اوروں کو شریک کرنا ہے. من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے، فاغفر لہ، تو میں اس کو بخش دوں. تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ بخشنا. اور یہیں سے اللہ کا نام ہے کیا؟ غفار، بہت بخشنے والا. غفور، بہت بخشنے والا. تو یہ ساری وہ صفات ہیں جو حدیث میں آ گئی ہیں. ایک حدیث میں اتنی صفات آ گئی اللہ تعالیٰ کی. دوسرے نمبر پہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کا تذکرہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فعل کے ساتھ، قول کے ساتھ نہیں بلکہ فعل کے ساتھ. اس کی دلیل اور اس کی مثال مسلم شریف کی حدیث ہے 1218 1218. یہ حدیث جابر ہے، وہی مشہور و معروف حدیث
جو نبی علیہ السلام کے حج کے بارے میں ہے، لمبی حدیث، جس میں جناب جابر نے آپ علیہ السلام کا حج بیان کیا کہ کیسے آپ نے حج کیا، کیسے مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے، مینا گئے وغیرہ، سب کچھ بیان کیا ہے۔ تو جب آپ نے خطبہ دیا تھا دوران حج، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ انتم تسألون عنی، کہ لوگوں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کون سوال کرے گا؟ اللہ تعالی۔ فما انتم قائلون، تو تم کیا کہو گے جب اللہ تم سے سوال کرے گا میرے بارے میں کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام، میری کتاب، میرا دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، تو تم کیا کہو گے؟ کیا تمہارا جواب ہوگا؟ قالوا، صحابہ کرام نے کہا، نشہد، ہم شہادت دیتے ہیں، ہم ابھی سے گواہی دیتے ہیں، انک قد بلغت، کہ آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ، اللہ کی امانت ادا کر دی، وَنَصَحْتَ، اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ فَقَالَ بِإِصْبَعِ سَبَّابَةٍ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سبابہ انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ سبابہ انگلی کون سی ہوتی ہے؟ انگشتے شہادت، یہ والی۔ یرفعها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انگلی کو یرفعها الی السماء، آسمان کی طرف بلند کرتے تھے، اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے تھے، اشارہ کرتے تھے، اور کہتے کیا تھے؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 بار کہا، اے اللہ گواہ ہو جا، یعنی کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے، اے اللہ گواہ ہو جا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کو گواہ بناتے ہوئے یہ انگلی اوپر کو کیوں اٹھ رہی ہے اور نیچے کیوں آ رہی ہے؟ اوپر اس لیے کہ اوپر وہ ہے جس کو گواہ بنایا جا رہا ہے، اور نیچے اس لیے کہ نیچے وہ موجود ہے جو گواہی دے رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے اس فعل کے ذریعے، اپنے اس عمل کے ذریعے بتا دیا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اللہ کی صفت علو آپ نے اپنے اشارے کے ذریعے بیان کر دی۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو آپ کی تقریری احادیث میں آئی ہیں، اور اس کی مثال، اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور بتانے لگے کہ میں اپنی لونڈی پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اس کی میں نے پٹائی کی ہے، اس کو میں نے تھپڑ مارا ہے، تو اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا، اس غلطی کی تلافی کیسے ہوگی؟ آپ نے کہا کہ اس لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لونڈی کو آپ کے پاس لایا گیا، تو آپ نے لونڈی سے کتنے سوال کیے تھے؟ 2۔ پہلا سوال یہ تھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ من انا، میں کون ہوں۔ ایک سوال اللہ کی ذات کے بارے میں، ایک سوال نبی علیہ السلام نے کیا اپنے بارے میں۔ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اس عورت کے ایمان کا، اسلام کا، اور ان 2 سوالوں کے جواب پہ دار و مدار ہوگا اس کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا، اور پھر اس کے آزاد ہونے نہ ہونے کا۔ آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مومن ہے کہ نہیں۔ اگر مومن ہے تو پھر آپ کہیں گے، شفاعت کریں گے کہ اس کو آزاد کر دو۔ تو آپ نے کہا این اللہ، لونڈی نے کہا فی السماء، کہاں پہ؟ آسمانوں پہ، اوپر۔ آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ لونڈی نے کہا انتا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اعتقھا، اے میرے صحابی اس لونڈی کو آزاد کر دو، فإنہا مؤمنہ، کیونکہ یہ مومن لونڈی ہے۔ ایمان کے ٹیسٹ میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی صفت کا تذکرہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ اللہ کہاں ہے۔
آج گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کہاں ہے، اور پھر کئی لوگ کہتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس موضوع پہ گفتگو کر لیں لیکن پبلک میں نہ کریں۔ اللہ کہاں ہے یہ گفتگو آپ کر لیں لیکن پبلک میں نہ کریں، ایسی گفتگو پبلک میں نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی گفتگو خاص لوگوں میں ہونی چاہیے، اہل علم میں ہونی چاہیے، علماء میں ہونی چاہیے، پبلک میں ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ یرحمک اللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گفتگو ابو بکر صدیق سے کی ہے یا عمر فاروق سے کی ہے؟ ان کے خاص صحابہ کرام سے نہیں کی، ہمارے لحاظ سے تو وہ خاص ہیں، ہم اس صحابیہ کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام میں اس عورت کا، اس لونڈی کا کیا درجہ ہے؟ عام سی عورت ہے صحابہ کرام کے لحاظ سے، میرے اور آپ کے لحاظ سے نہیں۔ تو آپ نے یہ سوال کس سے کیا ہے؟ پبلک سے کر رہے ہیں، عام عورت سے کر رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اور آغاز ہی یہیں سے کیا ہے۔ یعنی کہ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے وجود پہ ایمان لاتی ہو کہ نہیں لاتی ہو، اللہ کو خالق مالک رازق مانتی ہو کہ نہیں مانتی ہو۔ پہلا سوال ہی یہ، اللہ کہاں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے، اور ایک ایک بچے کو عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر یہ کہ رسالت کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس کی بنیاد پہ آپ نے کہا کہ میرے صحابی اس لونڈی کو آزاد کر دو۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ آگے پھر 4 عبارتیں آ رہی ہیں، من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل، تو ان کے اوپر کافی وقت لگے گا۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نام، اپنی صفات جاننے کی توفیق دے، اور ان سے محبت کرنے کی توفیق دے، ان کا معنی مفہوم اور ان سے اخذ ہونے والے احکام و مسائل اور عقائد اللہ تعالیٰ ہمیں جاننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہونے والی گمراہیوں کو جاننے کی اور ان سے محفوظ رہنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔